آج ہم ایک دلچسپ حکایت پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو مکافات عمل کے اصول کو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بڑے آپ کہہ لیں ڈرامیٹک انداز میں سامنے لاتی ہے۔ جی بالکل، یہ کہانی مختصر ضرور ہے، لیکن جس طرح یہ انسانی نیتوں اور ان کے فوری نتائج کو دکھاتی ہے وہ کمال ہے۔ ہاں، اور اس میں جو فوری پن ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ بالکل، اس کہانی کی خاص بات یہی ہے کہ کیسے ایک شخص کی بری نیت، اس کا دھوکہ، عین اسی طرح اور تقریباً فوراً اسی پر لوٹ آتا ہے۔ مطلب مکافات عمل کی ایک جیتی جاگتی مثال۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک شادی شدہ شخص سے، صاحب اولاد بھی ہے۔ جی وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور پھر اسے ایک موقع نظر آتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ پڑوسی کہیں سفر پر جا رہا ہے۔ تو وہ فوراً ایک چال چلتا ہے۔ جی، اور چال بھی کیا خوب ہے۔ وہ پڑوسی کو کہتا ہے، بھائی میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں۔ ہاں، تو آپ کی بیوی بھی ہمارے ساتھ چلی جائے، محفوظ رہے گی۔ بالکل، اور پڑوسی ظاہر ہے وہ تو اسے ہمدرد سمجھ رہا ہے، تو وہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ یہیں پر وہ اعتماد کا غلط استعمال ہوتا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش جس کی بنیاد ہی بری نیت پر ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ شخص کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو ایک بہانے سے بھیج دیتا ہے۔ پودینہ لانے کا بہانہ شاید۔ ہاں، کہانی میں یہی ذکر ہے۔ پودینہ لانے بھیج دیتا ہے، بچوں کو کہتا ہے جاؤ کھیلو۔ یعنی میدان صاف کرتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ پڑوسی کی بیوی کے سامنے اپنی اصل نیت، اپنی ناجائز خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پہلو ہے، وہ صرف اظہار نہیں کرتا، وہ فوراً لالچ دیتا ہے۔ جی ہاں، پیسوں کا لالچ 100 دینار سے بات شروع کرتا ہے۔ اور بڑھاتا جاتا ہے، 500 دینار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے تو یقیناً بہت بڑی رقم ہوگی۔ یقیناً۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، عزت بھی، وفا بھی۔ لیکن وہ عورت کمال کی ثابت قدمی دکھاتی ہے۔ وہ ہر بار انکار کر دیتی ہے، اپنی اخلاقی قدروں پر قائم رہتی ہے۔ یہ اس کی کردار کی مضبوطی ہے، اور دوسری طرف یہ مرد کی پستی کو اور واضح کرتا ہے۔ صحیح، جتنا وہ انکار کرتی ہے اتنا وہ مرد اپنی کوشش میں آپ کہیں گرتا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کہانی کا اصل وہ جو ٹوسٹ ہے وہ تو اب آتا ہے نا۔ جی ہاں، یہیں پر کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ وہ عورت جب انکار کرتی ہے اور شاید رو رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز ایک چرواہا سن لیتا ہے۔ اچھا، وہ وہاں آ جاتا ہے، صورتحال کو سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ اس شخص کی طرف دیکھ کر کچھ کہتا ہے، طنزیہ انداز میں۔ جی آپ بتائیں وہ کیا کہتا ہے؟ بڑا کلیدی لمحہ ہے یہ۔ چرواہا ایک طرح سے اس شخص کی حماقت پر تبصرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بھئی تم کیسے بے وقوف ہو، یہاں تم ایک عورت کو اس کی عزت خریدنے کے لیے اپنا مال لٹا رہے ہو، جبکہ مجھے تو ابھی وہیں پودینے کے کھیت میں ایک عورت خود کو پیش کر رہی تھی بغیر کسی قیمت کے۔ اور یہاں ہے وہ مکافات عمل کا لمحہ، بجلی کی طرح گرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ چرواہے نے انجانے میں جس عورت کا ذکر کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ اسی شخص کی اپنی بیوی تھی جسے اس نے پودینہ لانے بھیجا تھا۔ یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کا نظام؟ اسے اتفاق کہنا میرے خیال میں کہانی کے پیغام کو کمزور کر دے گا۔ یہ تو جیسے کائنات کا فوری انصاف ہے۔ صحیح، جیسی نیت جیسا عمل وہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ویسا ہی منظر اسی لمحے اس کے اپنے گھر کے حوالے سے اسے سننے کو مل گیا۔ خیانت کا بدلہ فوری خیانت۔ جی، بہت ہی طاقتور پیغام ہے اس میں۔ تو بنیادی سبق تو بالکل واضح ہو گیا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ دھوکہ، فریب، امانت میں خیانت، یہ چیزیں پلٹ کر آتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر امانت میں خیانت، پڑوسی نے اعتبار کیا تھا نا۔ بالکل، لیکن کیا اس میں کوئی اور گہری بات بھی ہے؟ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ نتائج صرف آخرت پر نہیں چھوڑے جاتے، کبھی کبھی جیسے اس کہانی میں ہوا، اعمال کا پھل اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ پر فوراً مل جاتا ہے۔ جی، اور حیران کن تیزی سے۔ یہ چیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم صرف اپنے عمل پر نہیں، اپنی نیت پر بھی نظر رکھیں، نیت بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری نیتیں ہی تو ہماری حقیقت بنا رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ واقعی گہری بات ہے، اور یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے، ایک خیال جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا یہ جو فوری اور بالکل ویسا ہی نتیجہ نکلنے والی بات ہے، یہ صرف بڑے گناہوں، سنگین خیانتوں پر ہی لاگو ہوتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب جو بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا جائے، یا پھر جو روزمرہ کی زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی بددیانتیاں کر جاتے ہیں،
معمولی وعدہ خلافی، کسی کے بارے میں بدگمانی، ہاں، چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم شاید اہم نہیں سمجھتے۔ کیا وہ بھی شاید زیادہ غیر محسوس طریقوں سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ کیا وہ بھی ہماری حقیقت کو کسی نہ کسی شکل میں بدلتی رہتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا ہر عمل کا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی نہ کوئی عکس، کوئی نہ کوئی نتیجہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔